یا علی سے پری کی حاضری کا عمل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو یا علی کے بابرکت نام سے پری کو حاضر کرنے کا عمل بتانے والا ہوں۔ یہ عمل بہت ہی پاورفل اور بہت ہی بہا لاجواب ہے۔ یقین مانے جب آپ یا علی کا ورد کریں گے تو آپ معجزہ ہی دیکھیں گے اس عمل میں۔ عمل کرنے سے پہلے آپ صدقہ خیرات ضرور کریں۔ صدقہ خیرات آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا یا زیادہ، جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ آپ نے یہ عمل جمعرات کی رات کو کرنا ہے، اور اس عمل کو جو کرنے کا ٹائم ہے وہی نماز تہجد کا وقت۔ آپ نے اٹھ کر نماز تہجد کو پڑھنا ہے، اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ مسجد میں یا پھر آپ اپنے گھر کے کسی خالی کمرے میں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ عمل تنہائی میں کرنا ہے، اور اس عمل کا آپ نے کسی سے بھی ذکر نہیں کرنا۔ یہ عمل آپ نے نہا دھو کر پاک صاف لباس پہن کر آپ نے اپنے کپڑوں کے اوپر، اپنے لباس کے اوپر اچھی سی خوشبو لگا لینی ہے۔ یہ عمل کرنے کے لیے آپ نے بالکل تنہائی اختیار کر لینی ہے، اور کسی سے ذکر بھی نہیں کرنا اس عمل کا۔ یہ عمل آپ نے پڑھنا ہے، اور جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ دعا مانگیں کہ یا اللہ میں تیری غیبی مخلوقات کو اپنے نیک مقصد کے لیے اپنے تابع کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس نیک مقصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اور آپ نے 100 دانے والی تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے، اور گنتی کرتے جانا ہے۔ آپ نے 1000 بار یا علی کا ورد کرنا ہے۔ یا علی کا ورد آپ کو اسکرین پر بھی شو ہو رہا ہے۔ آپ نے یا علی کا ورد 1000 بار تلفظ کے ساتھ ورد کرتے جانا ہے، اور آپ نے یہ دل میں تصور کرنا ہے کہ عمل میں ایک نورانی پری کو حاضر کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اور آپ نے اپنے دل میں نیک مقصد رکھنا ہے، اور اپنے خیال کو بھی یہاں وہاں بھٹکنے نہیں دینا۔ انشاءاللہ عمل کرنے کے بعد ایک حسین و جمیل پری کی آپ کے سامنے حاضری ہوگی۔ یہ پری بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بے انتہا حسین و جمیل ہے۔ آتے ہی آپ سے پوچھے گی کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ تو آپ نے اس سے کہنا ہے کہ میں اللہ کی مخلوقات کی خدمت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے آپ کو بلایا ہے۔ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر میں لوگوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، ان کے کام آنا چاہتا ہوں، تو اس لیے میں نے آپ کو بلایا ہے۔ پھر آپ نے اس پری سے دوستی کا اظہار کرنا ہے، اور نشانی طلب کر لینی ہے، اور آپ نے کچھ اس سے شرائط کر لینے ہیں، جیسا کہ آپ نے اس پری سے ضرور یہ شرائط رکھنی ہے کہ جب میں گھر آؤں تو آپ نے مجھے گھر میں کوئی نقصان نہیں پہنچانا ہے، اور آپ نے یہ بھی شرائط اس سے کر لینی ہے۔ تو آپ نے میرے گھر والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، جیسا کہ ابو، امی، بہن، بھائی، بیوی اور پڑوسیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ جب میں آپ کو بلاؤں تبھی آپ نے آنا ہے، اور جب نہ بلاؤں تو آپ نے حاضر نہیں ہونا ہے۔ یہ شرائط لازمی آپ نے اس سے کر لینے ہیں۔ عمل کرنے سے پہلے آپ نے اپنے اوپر حصار کر لینا ہے۔ آیت الکرسی پڑھ کے آپ نے اپنے اوپر حصار کر لینا ہے۔ اگر آپ کو آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر حصار کرنا نہیں آتا تو اس ویڈیو کا لنک میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ کر ضرور سیکھ لینا ہے کہ حصار کیسے کرتے ہیں۔ اور عمل کرنے سے پہلے آپ سے میری یہ التجا ہے کہ آپ اپنے ذہن، اپنے خیالات، اپنے جسم کو
पाक साफ रखें और अपनी सोच को, अपनी जहनियत को सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर मुतमईन रखें। अल्लाह ताला की ज़ात पर आपने यकीन रखना है और आपने कोई भी अपने दिल में, अपने जहन में, अपने जिस्म में कोई भी ख़यालात वग़ैरह नहीं लेकर आने जिससे आपकी रूहानियत को कोई ख़तरा हो, जिससे आपके अमल में नाकामी पैदा हो। ये आपने अपने जहन में रखना है और बिल्कुल आपने तवज्जो से इस अमल को करना है। और अमल करने से पहले आप रजालुल गैब की सिमत मालूम करके इसकी तरफ पुष्ट करके अमल किया करें। अगर आपको पता नहीं कि रजालुल गैब को कैसे सलाम करते हैं या फिर रजालुल गैब की सिमत कैसे मालूम करके इसकी तरफ पुष्ट करके अमल करते हैं, तो इस वीडियो का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने इसको भी ज़रूर देखना है। अगर आपको पता नहीं कि रूहानियत को कैसे बेदार करते हैं तो इस वीडियो का लिंक भी मैं इसी वीडियो के साथ में ही दे दूंगा। इन दोनों वीडियो को आपने ज़रूर देखना है। अमल में रूहानियत का बेदार होना भी बहुत ज़रूरी होता है और बातिनी आग का भी बहुत ज़रूरी होता है। और रूहानियत आपकी तभी बेदार होगी जब आप अपने आप को सगीरा कबीरा गुनाहों से बचा कर रखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अमल समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी अमल समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के बजाय प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह हाफिज़।